اگر پیسہ ہے تو ساری چیزیں ہیں، پیسے سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ آئیے اس کی آج تحقیق کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم اور آپ چلیں امریکہ چلتے ہیں۔ امریکہ کا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ایلون مسک۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سینئر ایڈوائزر بھی ہے اور ساتھ میں ٹیسلا اور اسپیس ایکس کا مالک ہے۔ ابھی جو لوگ استعمال کرتے ہیں جس کا نام ایکس ہے، جو کسی زمانے میں ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا بھی وہ مالک ہے۔ اور اس کے 1 منٹ کی کمائی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو 1 منٹ میں ایلون مسک کے بارے میں نیوز 18 میں یہ خبر چھپی تھی کہ 1 منٹ میں $6,887 کماتا ہے۔ اگر انڈین روپے میں اس کو کنورٹ کریں تو ایلون مسک 1 منٹ میں $5,87,140 کماتا ہے۔ 5 لاکھ 1 منٹ میں اگر کماتا ہے تو 1 گھنٹے میں، پھر اس کے بعد 1 دن میں، اس کے بعد 1 ہفتہ میں، اس کے بعد 1 مہینے میں کیا کماتا ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے۔ دیکھیے، یہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، پیسے کی کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، تو جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے اس کی زندگی کو آپ جھانک کر دیکھیں کہ کیا اس کے یہاں یہ ممکن ہے کہ وہ ہر چیز کو خرید لے رہا ہے۔ اگر حالیہ رپورٹس کی بات کروں تو اس کی بیٹی کا نام ہے ویوین جینا ولسن۔ یہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ کورٹ پہنچی اور کورٹ پہنچنے کے بعد وہاں ایک بات رکھتی ہے جو سامنے آئی دنیا کے سامنے۔ وہ کون سی بات تھی؟ She no longer wishes to associate with her father in any way, shape and form۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے، یعنی اس کی بیٹی نے کورٹ میں یہ معاملہ رکھا اور کہا کہ میں کسی بھی صورت میں اپنے باپ کے ساتھ سمبند نہیں رکھنا چاہتی، یعنی ہر ایک طرح سے میں اپنے باپ سے رشتہ ناتا توڑتی ہوں۔ یہ اس کے گھر کی بات ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، جس کے پاس کچھ بھی کمی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے گھر کی حالت کو دیکھیں تو اس کی بیٹی خود اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اب یہ جو فکر ہمارے سامنے تھی کہ پیسہ ہے تو ہر چیز ہے، پیسہ سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا پیسے سے انہوں نے اپنی بیٹی کی محبت کو خرید پایا؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ پیسے سے ہر چیز ممکن ہے، یہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسا تصور ہمیں دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہم پیسہ ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، انسانی زندگی جینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن پیسہ ہی سب کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ پیسہ سے آپ شاندار بلڈنگ تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس بلڈنگ کی فضاؤں میں سکون کی ہوا کو آپ نہیں لا سکتے ہیں۔ پیسہ سے شاندار آپ مخمل کے بچھونے تو بچھا سکتے ہیں، ریشم کے تکیے تو لگا سکتے ہیں، لیکن سکون کی ہوائیں وہاں نہیں چلا سکتے ہیں۔ تو پیسہ سے انسانی زندگی چلتی ہے، لیکن پیسہ ہی سے چلتی ہے ایسا درست نہیں ہے۔ یہ جب آپ کے اندر کانسیپٹ آئے گا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر آپ نہیں دیکھیے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا لیگل ہے، کیا اللیگل ہے، پھر آپ پیسے کے پیچھے صرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہاں، پیسہ سے انسانی زندگی چلتی ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ٹوٹل کا ٹوٹل پیسہ ہی کو سمجھ بیٹھیں۔ اور اس کے بارے میں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پروفیٹ کی حدیث کو، بخاری شریف حدیث نمبر 6436۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب۔ ایک دوسری روایت میں ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیسے کی خواہش ہے اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس پیسوں کی 2 وادیاں ہو جائیں، ایک روایت میں ہے سونے کی 2 وادیاں ہو جائیں، وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، یعنی تیسری وادی اس کے لیے ہو جائے اس کی خواہش کرے گا۔ یہ ایک ایڈیم ہے، یعنی 2 وادی ہونے کا مطلب ہے پورا کا پورا اس کے پاس ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اس کے اندر یہ لگا رہے گا کہ اور ہو جائے، اور ہو جائے، اور ہو جائے۔ یہ اور کی جو خواہش ہے، حقیقت میں اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو خواہش ہے یہ انسان کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی انسان جب مرے گا اسی وقت اس کی خواہش وہ ختم ہوگی، ورنہ جیتے جی یہ خواہش ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ پیسے کی حالت ہے، جتنی زیادہ آپ کے پاس آئے گی آپ کو لگے گا اور زیادہ آئے اور زیادہ آئے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو پیسے ہی کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ پیسے سے اوپر اٹھ کے بھی کچھ سوچنا ہے
اور جب اس سے اوپر اٹھیں گے تب لوگوں کی قدر سمجھ میں آئے گی، لوگوں کی محبت سمجھ میں آئے گی، لوگوں کے اخلاقیات سمجھ میں آئیں گے، لوگوں کی شفقتیں سمجھ میں آئیں گی، لوگوں کا پیار سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے اوپر اٹھ کے دیکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیسے نہ کمائیں، آپ ضرور کمائیں آپ، لیکن پیسہ کمانا زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے۔ زندگی کا مقصد انسانیت کو بنانا ہے۔ جب انسانیت آئے گی تو خود بخود سکون آئے گا۔ پیسہ کم بھی رہے گا لیکن سکون کی زندگی آپ گزاریں گے۔